ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے، جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے ایسٹس، تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود بتائے، اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے، لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے، قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق، نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں، اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے، اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت۔ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں۔ گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور احادیث ہیں، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت 12 میں فرمایا گیا، وَلَا تَجَسُّسُوا، اور مت کرو جاسوسی، اور مت کرو جاسوسی۔ اور اسی طرح حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو، اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل ہے، مگر اکثر ترجمے ہیں وہ اب انسان کہتے ہیں تو وہ آدمی کہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز ہے۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے، جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں، اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا۔ اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی، اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے. ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا. اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی. مزدوروں کے حقوق تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزمنٹ بالمشقت، میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے. میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا، تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے. میں سمجھا، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ کو تو اچھی بات ہے. نہیں، کوئی نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت. کہتے ہیں نہیں جی، جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے، ریمیشن ملتا ہے، شکریہ. تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں. اور اگر آپ پتہ نہیں، میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، مگر پہلے ہوتا تھا، ہمارا ایک جیل تھا مت جیل، تو اس میں قالین بنتے تھے، لوگ ہنر سیکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں. تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا، بجلی کا کام، قالین بنانے کا کام، فرنیچر بنانے کا کام. تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا. جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی، وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے. تو یہ بھی جبری مشقت، وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئیں. دفعہ 12 کی طرف آپ چلتے ہیں. ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا، مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا. کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے. مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا گیا، اور ہم غضب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ اسلام اور ہمارا آئین، اب آپ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں آ رہا ہے. آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم استثناء سنگین غداری کے جرم کا ہے. چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کو قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی. یہ ایک ایکسیپشن ہے. دفعہ 13 کسی ایک جرم پر 1 سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے، اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت سزا سے کفارہ بن جاتی ہے. کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں شروع جب اسلام کے دن تھے تو اکثر احادیث میں ذکر ہے کہ لوگ خود آ کے کنفیس کرتے تھے. کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا جرم اور وہ کنفیس کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کو اگر اگر سزائے موت یہاں مل جائے، آخرت وہ سمجھتے تھے بہت سستے چھوٹے، اگر ان کو سزائے موت اس دنیا میں مل جائے کہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ
बुरी होगी। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं डबल जेपर्डी। अल्लाह ताला का भी निज़ाम ऐसा ही है कि डबल जेपर्डी नहीं होगी कि आपको यहाँ भी सज़ा मिले और आखिरत। जो यहाँ से बच जाते हैं उनकी छूट नहीं होती। कुरान शरीफ की सूरत 3 आयत 4 इंसान को अहसनुल तक़वीम का खिताब देती है, और सूरत बनी इसराइल आयत 70 करमना बनी आदम का ऐलान करती है। करमना बनी आदम, देखिए ये कौन है? आप हैं, मैं हूँ, ये हमारा रुतबा है। तो ये डिग्निटी ऑफ मैन, ये डिग्निटी ऑफ मैन तो हमने यहाँ, अब वेस्ट में तो बहुत बार, मगर देखिए इस्लाम कब से बात कर रहा है, एहसनुल तक़वीम। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इब्लीस ने क्या नाफरमानी की? सजदा नहीं किया, एहसनुल तक़वीम को सजदा नहीं किया, तो वो इब्लीस इब्लीस करार पाया। तो ये है इंसानियत का मकाम। इंसानियत को हम जबरन किसी को उठा लेते हैं या किसी और काम करते हैं, तो ये एहसनुल तक़वीम, ना सिर्फ आप आइन और दूसरे कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मगर अल्लाह के दिए हुए निज़ाम की और कुरान शरीफ की भी। दफ़ा 18 तजारत, कारोबार और पेशा अख्तियार करने का हक़ देती है। कुरान शरीफ की सूरत नसा की आयत 29 में फरमाया गया, मगर ये तजारत हो आपस की रजामंदी से। सो ये देखिए कितनी हमारा जो आइन है, जो हमारे कायद का जो की सोच थी कि जो फ्यूचर का आइन होगा वो इस्लामी बुनियादों पर रखा जाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल आप देख रहे हैं इस्लामी बुनियादें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो एक कारोबारी खातून थीं, और आपने इनके लिए तजारती सफ़र भी किया। और देखिए कितना, अब देखें औरतों का मकाम उस वक्त क्या था। और इसमें एक और, आजकल के माशरे में अगर कोई औरत किसी मर्द को पैगाम भेजे तो उसको पता नहीं क्या कहा जाएगा। और ये देखिए हमारे नज़दीक जो सबसे हम जो हमारी जिसको हम उन्होंने पैगम्बर को पैगाम भेजा और पैगम्बर ने उनकी नौकरी कबूल की। मदीना के इंसार ज़राअत पेशा थे, जबकि मक्का से आने वाले मुहाजिरीन आम तौर पर तजारत करते थे। कई सहाबा मुख्तलिफ पेशों और फ़नों के साथ वाबस्ता थे और किसी भी पेशे को हक़ीर नहीं समझा जाता था। इसके बरक्स कई सदियों बाद भी यूरोप में सर्जरी को हक़ीर समझा जाता था और इस वजह से कई किसाई सर्जन बन गए। जो सर्जरी हुई है वो मुसलमानों ने वो ग्रीस के बाद वेस्टर्न यूरोप में नहीं थी, मुसलमान सारे सर्जन थे। ईसाई इसको समझते थे बहुत बुरा काम है, तो कसाई सर्जन होते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों का क्या हशर होता होगा। तो ये किसी भी प्रोफेशन को बुरा नहीं समझा जा सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत बुरी बात है कि हम सफाई पेशा लोगों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते हैं और उनके लिए बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। तो रसूल, हम बातें तो करते हैं कि हम उनके सिपाही हैं, मगर उनके करने पर अमल नहीं करते थे। वो अपना घर खुद झाड़ू लगाते थे। सच पूछिए, अगर मैं पूछूं, मैं तो कसूरवार ठहरा, मैं नहीं करता हूं ये काम। आप शायद मुझसे बेहतर मुसलमान हो जो करते होंगे। तो ये हम बहुत कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर अगर आप कहीं भी शहर चले जाएं तो फिर इस्लाम फिर तो वाकई इस्लाम ख़तरे में कहा जा सकता है कि अगर आप सिर्फ सफाई की हालत देख लें। अब दफ़ा 15 की तरफ चलते हैं। दफ़ा 15 नकल व हरकत और पाकिस्तान में कहीं भी रहने की आज़ादी का हक़ देती है। कुरान शरीफ की कई आयत जैसे सूरत आल इमरान की आयत 137, सूरत नहल
کی آیت 36 اور سورہ نمل کی آیت 69 میں حکم دیا گیا ہے فسیرو فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو. تو یہ بھی دیکھیے، یہ آئین آپ کے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، جب آپ کہیں گے. میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ پانی بہت ضائع کر رہے تھے، اور پانی میں آپ کو پاکستان میں قلت ہے، ہر جگہ پاکستان میں قلت ہے. اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے. تو میں نے ممانعت کی، اور بلکہ بلوچستان کے وہ جو چھوٹی سی ایک مسجد ہے ہائی کورٹ کی، اس میں وہ ایک پٹی بھی لگا دی کہ اسراف ہے. اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ادھر بھی آپ کو حدیث ملے گی. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ضائع کر رہے تھے تو ان کو ذرا تنقید کی کہ پانی ضائع مت کرو. تو جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وضو کر رہا ہوں تو، اور جواب ملا، اور اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو. تو یہ انوائرمنٹل اصول اب آپ دیکھیں جو آج کل باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 1400 سال پہلے باتیں ہو چکی. اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے. مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ 17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں گی. اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے. سورۃ الشورى کی آیت 38 میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے سے پر حقوق بھی مقرر فرمائے. اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا. قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت 1 میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو. مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداروں کے لیے، جیسے کہ میں ہوں، اسلام کی بنیادی ستون ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر، جو 8 ہجری میں کا واقعہ ہے، میں ہوا تھا، غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا ماننے کے بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو خطبے کے دوران میں ٹوک دیا گیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اضافی چادر ان کو ان کے بیٹے نے دی تھی. رسول اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ معلومات مہیا کی جائیں. یوں ان واقعات سے دفعہ 19 الف میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے. 19 الف بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا.